آج کے اس تجزیے میں ہم تاریخ کے اوراق سے ایک ایسے حیرت انگیز واقعے پر روشنی ڈالیں گے جس نے دفاعی حکمت عملی کی ایک بالکل ہی منفرد مثال قائم کی۔ ذرا تصور کریں ایک ایسی فوجی مہم کا جس نے اپنے تمام تر مقاصد 100% حاصل کر لیے، لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ ایک بھی تلوار میان سے باہر نہیں نکلی۔ جی ہاں، آج ہم غزوہ صفوان، جسے تاریخی طور پر بدر اولی بھی کہا جاتا ہے، کہ ان دلچسپ رازوں اور اس کی شاندار حکمت عملی سے پردہ اٹھائیں گے۔ ذرا سوچئے، اگر کبھی تلواریں آپس میں ٹکرائیں ہی نہ تو ایک مہم کیسے کامیاب ہو سکتی ہے؟ یہ سوال واقعی ذہن کو سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ عام طور پر ہم سب یہی سمجھتے ہیں نہ کہ تاریخ میں کامیابی کا پیمانہ خون ریزی، شکست یا مال غنیمت ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی جنگ سرے سے لڑی ہی نہ جائے تو کیا وہ مہم کامیاب کہلا سکتی ہے؟ دراصل یہی وہ دلچسپ معمہ ہے جو اس واقعے کو اتنا خاص بناتا ہے۔ آئیے مل کر سمجھتے ہیں کہ کس طرح بغیر کسی جانی نقصان کے محض اپنی موجودگی کا احساس دلانا ایک بے پناہ طاقت اور مکمل کنٹرول کا زبردست مظاہرہ بن سکتا ہے۔ تو آئیے بڑھتے ہیں پہلے حصے کی جانب، غزوہ صفوان، ایک تعارف۔ اس مہم کا آغاز واقعی غیر معمولی تیزی سے ہوا کچھ یوں کہ جب ایک حملہ آور مدینہ کی حدود پر اچانک دھاوا بولا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے ایک لمحے کی بھی تاخیر نہیں کی۔ فوری اور بھرپور رد عمل کے طور پر انہوں نے فوراً اس حملہ آور کا تعاقب شروع کر دیا۔ یہ کوئی عام سا سفر نہیں تھا، بلکہ ایک انتہائی تیز رفتار دفاعی کارروائی تھی جو واضح طور پہ بتاتی ہے کہ ریاست اس وقت کتنی مستعد اور ہر وقت کتنی چوکس تھی۔ یہ فوری نقل و حرکت حالات کو قابو کرنے کے لیے ایک انتہائی اہم قدم تھا۔ اب آتے ہیں دوسرے حصے کی طرف، جنگ کے بغیر تعاقب۔ واقعات کے اس تسلسل پر ذرا غور کیجیے۔ سب سے پہلے تعاقب کا آغاز ہوتا ہے، جہاں دستے پوری قوت کے ساتھ حملہ آور کے پیچھے نکلتے ہیں۔ پھر وہ تیزی سے وادی صفوان تک پہنچتے ہیں۔ لیکن اگلا مرحلہ سب سے زیادہ حیران کن ہے، حملہ آور کا فرار۔ جی ہاں، جیسے ہی اسے یہ خبر ملی کہ ایک انتہائی منظم اور مضبوط دستہ بالکل اس کے قریب پہنچ چکا ہے تو وہ مقابلہ کرنے کے بجائے میدان چھوڑ کر ہی بھاگ گیا۔ محض وادی صفوان تک پہنچنے کے اس عمل نے ہی دشمن کے دل میں ایسا خوف بٹھا دیا تھا کہ اسے رکنے کی ہمت ہی نہیں ہوئی۔ اور یہاں سب سے اہم بات سامنے آتی ہے کہ کوئی باقاعدہ جنگ ہوئی ہی نہیں۔ یہ وہ موڑ ہے جو دفاعی حکمت عملی کی ایک عظیم الشان مثال پیش کرتا ہے۔ ذرا سوچئے، ایک بھی ہتھیار چلائے بغیر دشمن کی جارحیت کو مکمل طور پر ناکام بنا دیا گیا۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ بعض اوقات محض تیار رہنا اور عین وقت پر مطلوبہ مقام پر پہنچ جانا ہی کسی بھی ممکنہ جنگ کو جڑ سے ختم کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ تیسرا حصہ، اس کا نام بدر اول۔ تو سوال یہ ہے کہ غزوہ صفوان کو بدر اولا یعنی پہلا بدر آخر کیوں کہا جاتا ہے؟ بات دراصل یہ ہے کہ وادی صفوان بدر کے علاقے کے بالکل قریب واقع ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ بدر کا علاقہ تاریخ میں کتنی زبردست اہمیت کا حامل ہے، اور اس پہلی مہم کا اسی علاقے کی مناسبت سے یاد رکھا جانا اس واقعے کی تاریخی اور جغرافیائی اہمیت کو مزید گہرا اور یادگار بنا دیتا ہے۔ چوتھا اور سب سے اہم حصہ، طاقت اور چوکسی کا پیغام۔ یہاں ہم ایکشن اور اس کے نتیجے کا موازنہ کرتے ہیں۔ بظاہر بنیادی اقدام محض ایک دفاعی تعاقب تھا، ہے نا؟ لیکن ذرا اس کے نتیجے پر نظر ڈالیں، وہ بہت ہی گہرا اور وسیع تھا۔ اس نے دشمن کو ایک دو ٹوک اور نہایت سخت پیغام دیا کہ مسلمان کسی بھی صورت میں کمزور نہیں ہے۔ دشمن تو یہ سوچ کر آیا تھا کہ وہ آسانی سے نقصان پہنچا کر نکل جائے گا، لیکن اسے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ جوابی کارروائی اتنی تیز، منظم اور شدید ہوگی۔ یہ پورے خطے کے لیے ایک انتہائی طاقتور پیغام تھا کہ ریاست اپنے دفاع کے لیے ہمہ وقت پوری طرح بیدار ہے۔ مختصراً اگر اس ساری بات کو سمیٹا جائے تو یہ ایک ایسی تعاقبی مہم تھی جسے جنگ کے بغیر ہی 100% کامیابی کے ساتھ ہمکنار کیا گیا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس نے حقیقی طاقت اور چوکسی کا ایک زبردست مظاہرہ پیش کیا۔ اس سے ہمیں یہ شاندار سبق ملتا ہے کہ مستعدی اور فوری کارروائی دشمن کے ارادوں کو خاک میں ملانے کے لیے بہترین ہتھیار ہیں، کیونکہ اصل طاقت صرف میدان میں خون بہانے میں نہیں ہے، بلکہ اس قدر تیار رہنے میں ہے کہ دشمن آپ سے لڑنے کی ہمت ہی نہ کر سکے۔
آخر میں ایک بہت ہی گہرا سوال ذہن میں ابھرتا ہے، اگر محض میدان میں آ جانے سے اور اپنی بھرپور تیاری دکھا دینے سے ہی جنگ ٹل جائے تو کیا چوکسی اور مستعدی ہی حتمی فتح نہیں ہے؟ غزوہ صفوان نے ہمیشہ کے لیے یہ ثابت کر دیا کہ